بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ میں محمد غالب نشتر۔ آج ہم لوگ ایک ایسے اہم شاعر پر بات کریں گے جنہوں نے نظموں کے حوالے سے اپنی پہچان بنائی ہے۔ نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی کے بعد اردو نظم کا سب سے بڑا شاعر علامہ محمد اقبال، جن کو ہم علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں، ان کی جو تصانیف ہیں ان پر بات کریں گے، ان کے سوانح عمری ہے اس پر بات کریں گے، انہوں نے یورپ کا سفر کیا اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان کے شعروں کی خصوصیات پر ہم لوگ واضح روشنی ڈالیں گے۔ علامہ محمد اقبال کی مختصر سوانح۔ اقبال کے بزرگ سپرو برہمن تھے اور کشمیر ان کا وطن تھا۔ ان کے جد اعلیٰ یعنی باپ دادا نے 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے شروع میں اسلام قبول کیا، اور ان کا خاندان کشمیر کی سکونت ترک کر کے، پہلے وہ لوگ کشمیر میں رہتے تھے، وہاں چھوڑ کے سیالکوٹ میں آباد ہو گیا۔ مطلب سیالکوٹ میں آ گئے وہ لوگ، اپنا وطن جو ان کا اپنا آباء و اجداد کا وطن تھا کشمیر، اس کو چھوڑ کر۔ اقبال کو اس بات پر شرمندگی تھی کہ ان کے آباء و اجداد بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس پر افسوس کرتے تھے وہ، لیکن اپنے برہمن نژاد ہونے پر انہوں نے ہمیشہ فخر کیا ہے۔ مطلب وہ برہمن تھے، سپرو برہمن تھے، اس پر انہوں نے ہمیشہ فخر کیا ہے۔ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق سیالکوٹ کے اس محلے میں آباد تھے جو آگے چل کر اقبال بازار کے نام سے مشہور ہوا۔ یہیں شیخ محمد رفیق کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام نور محمد تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام غلام قادر تھا۔ نور محمد کی شادی امام بی بی نام کی ایک خاتون سے ہوئی۔ ان سے 6 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ چھوٹے بیٹے محمد اقبال 3 ذی القعدہ 1294 ہجری بمطابق 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد، جو علاقے میں میاں جی کہلاتے تھے، بہت تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن تعلیم کا شوق ضرور رکھتے تھے۔ دیندار آدمی تھے اور تصوف کی طرف ان کا خاص رجحان تھا۔ محی الدین ابن عربی سے بہت متاثر تھے۔ اقبال کی تربیت میں والد اور والدہ دونوں کا ہاتھ رہا ہے۔ ان کی والدہ امام بی بی، جو احترام سے بی جی کہی جاتی تھیں، اولاد کی پرورش کا سلیقہ انہیں خوب آتا تھا۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں جو اقبال کی بہت مشہور نظم ہے، جو اپنے ماں کے وفات پہ انہوں نے لکھی تھی، یہ مرثیے یہ ہے، جو شخصی مرثیہ کہتے ہیں، لیکن ہے یہ نظم کے فارم میں۔ اس سے ان کی والدہ سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اقبال جب 4 سال کے تھے تو انہیں ایک مکتب میں بٹھا دیا گیا، اور مولانا غلام حسن سے اقبال نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 1 سال تک وہ اس مکتب میں پڑھتے رہے، لیکن شاہ صاحب یعنی سید میر حسن کے مشورے سے یہ طے پایا کہ ان کی تعلیم فقط درس قرآن تک محدود نہ رہے، بلکہ عربی، اردو، فارسی اور انگریزی کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ تو اقبال کا داخلہ 1883 عیسوی میں اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں ہو گیا۔ اسی اسکول سے انہوں نے 1893 میں میٹرک کا امتحان درجہ اول سے فرسٹ پوزیشن سے حاصل کیا، جس کے عوض انہیں تمغہ بھی ملا، میڈل ملا، مومنٹو سیٹ جو بھی کہتے ہیں اسے۔ اسی اسکول سے انہوں نے 1895 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی پاس کیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے، یعنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ لاہور چلے گئے، اور 1897 عیسوی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA
اور 1899 عیسوی میں فلسفہ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور یہیں مطلب لاہور گورنمنٹ کالج لاہور میں انہیں پروفیسر آرنلڈ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ 1904 میں جب پروفیسر صاحب انگلینڈ چلے گئے تو ان کی یاد میں انہوں نے ایک نظم نالۂ فراق لکھی، جس سے اقبال کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایم اے کرنے کے بعد اقبال 6 ماہ تک اورینٹل کالج لاہور میں عربی پڑھاتے رہے۔ 1904 کے آخر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دی، اور یورپ جانے تک یعنی 1905 عیسوی تک فلسفہ بھی پڑھایا، فلسفی پڑھائی، اور ستمبر 1905 میں اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یورپ چلے گئے اور ٹرنیٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا۔ پی ایچ ڈی میں اس کا عنوان تھا ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعیات کا ارتقاء۔ یہ مقالہ انگریزی زبان میں لکھ کر میوخ یونیورسٹی میں پیش کیا گیا۔ 1907 عیسوی میں انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی۔ اس کے بعد وہ لندن لوٹ گئے اور بیرسٹری کا امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور 1908 عیسوی میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کر کے وہ ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے کئی اہم خدمات انجام دی، جن میں انجمن حمایت اسلام کی صدارت، گول میز کانفرنس میں شرکت وغیرہ قابل ذکر ہے۔ شادی۔ علامہ محمد اقبال کی پہلی شادی 1893 عیسوی کو گجرات کے سول سرجن خان بہادر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے ہوئی، جن سے آفتاب اقبال اور معراج بیگم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی سردار بیگم سے 1910 عیسوی میں کی، جن کے بطن سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے۔ ان کی تیسری شادی 1913 عیسوی میں مختار بیگم سے ہوئی۔ شاعری کا آغاز۔ اقبال نے شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا۔ اقبال کے سوانح نگاروں کا خیال ہے کہ اقبال کی طبیعیت بچپن سے شعر گوئی کی طرف مائل تھی، لیکن میٹرک پاس کرنے کے بعد انہوں نے اپنی غزلیں اور نظمیں رسالوں میں چھپنے کے لیے بھیجنی شروع کی۔ 1894 کے آس پاس وہ نواب مرزا داغ دہلوی کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہو گئے، یعنی ان کے شاگردی اختیار کر لی۔ داغ دہلوی نے حیدرآباد میں اصلاح سخن کا دفتر قائم کر رکھا تھا، مطلب جن لوگوں کو اپنی غزلوں کی اصلاح کرانی ہو وہ پوسٹ کارڈ سے بھیجتے اپنی غزل، تو وہاں سے جواب ان کا آتا اس کو تصحیح کر کے، جس کا باقاعدہ عملہ تھا۔ کئی لوگ اس میں کام کر رہے تھے، اور ڈاک سے موصول ہونے والی غزلیں اصلاح دے کر واپس ڈاک سے بھیج دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اقبال شہر کے مشاعروں میں شاعر کی حیثیت سے شرکت کرنے لگے تھے۔ انجمن حمایت اسلام میں انہوں نے نالہ یتیم اور تصویر درد جیسی نظمیں پڑھی تھی اور خوب داد وصول کی تھی۔ اقبال کی شاعری کو 4 ادوار میں 4 اسٹیج میں بانٹا جا سکتا ہے، جس کی درجہ بندی حسب ذیل ہے۔ پہلا دور ہے ابتدا سے لے کر 1905 عیسوی تک، دوسرا دور ہے 1905 عیسوی سے 1908 عیسوی تک، تیسرا دور ہے 1908 عیسوی سے 1924 عیسوی تک، چوتھا دور ہے 1924 سے لے کر 1938 عیسوی تک۔ پہلا دور جو ہے ابتدا سے 5 تک، اس میں انہوں نے جو نظمیں کہی ہیں اس میں مناظر فطرت کی عکاسی، نیچرل شاعری اس میں کی ہے، اور شاعری غزل کے حوالے سے جو بھی غزلیں انہوں نے کہی ہیں اس میں داغ دہلوی کا اثر صاف دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا دور 5 سے 8 تک، جب یہ یورپ میں تھے، وہاں انہوں نے وہاں کے تہذیب کو، وہاں کے کلچر کو، وہاں کے تمدن کو دیکھا اور اس کا اپنے ہندوستان یا پاکستان یا ان علاقوں سے تشبیہ دی اور سمجھا کہ یہ کھوکھلی چیز ہے، مغرب کی جو تہذیب ہے وہ کھوکھلی ہے، اصل چیز تو ہمارے یہاں ہے۔ اسی بات پر انہوں نے یہ شاعری کی،
اور ان کی شاعری کا بنیادی محور ہی یہی ہے مشرق و مغرب کا موازنہ۔ مشرق میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب وغیرہ آتے ہیں، یہ تہذیبوں کے علاقے ہیں، اور دوسری طرف مغربی ممالک ہیں جہاں پہ کوئی تہذیب نہیں ہے، لوگ نیچر سے کھلواڑ کر کے اس کو تہذیب سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تیسرا دور 1908 سے 24 تک، وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اسلامی رنگ دیا اپنی شاعری کو، اور نوجوانوں کو شاہین سے مخاطب کر کے ان کو جذبات کو للکارا اور کہا کہ تمہارے حوصلے بلند ہونے چاہیے، اور کسی قوم کا سرمایہ یہ نوجوان نسل ہوتی ہے، اگر نوجوان نسل کو سنبھال لیا گیا تو یہی آگے چل کر آپ کی قسمت کا تختہ پلٹیں گے۔ اور چوتھا دور 24 سے، مطلب پہلا مجموعہ ان کا 1924 میں آیا تھا، تب سے لے کر ان کی شاعری کا آخری دور جو 1938 تک ہے، یہی ہلکی سی ترمیم کی گئی ہے۔ اقبال نے غزل گوئی سے ادبی زندگی کا آغاز کیا، لیکن نظموں میں اپنی پہچان بنائی۔ ہمالہ ان کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے لازوال نظمیں لکھیں اور انہی نظموں سے ادبی دنیا میں مشہور ہوئے۔ ان کے اعتراف میں حکومت برطانیہ نے انہیں 1923 عیسوی میں سر کا خطاب عطا کیا۔ علامہ محمد اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 عیسوی کو ہوا۔ اقوال ہیں، رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ حالی ماضی کے، مطلب پاسٹ کے، اکبر حال کے، پریزنٹ کے، اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں، فیوچر کے شاعر ہیں۔ مالک رام نے کہا ہے اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں۔ اختر حسین رائے پوری نے کہا ہے اقبال ایک فاسسٹ شاعر ہیں۔ عبد الماجد دریابادی نے کہا ہے اقبال امام العصر ہے۔ مطلب اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے حوالے سے باتیں کہی ہیں، یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ اب ان کی تصانیف کی طرف آتے ہیں۔ ان کے 4 مجموعے ہم جانتے ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا مجموعہ ہے بانگ درا، اردو میں 1924 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ ہے بال جبریل، یہ بھی اردو میں 1935 عیسوی میں شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ ہے ضرب کلیم، اردو میں 1936 میں شائع ہوا۔ چوتھا مجموعہ ہے ارمغان حجاز، اس میں آدھا اردو ہے اور آدھا فارسی، فارسی کے اشعار اور آدھے اردو کے اشعار ہیں، 1938 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ علم اقتصاد کے نام سے ان کی پہلی کتاب ہے جو نثری کتاب ہے۔ پھر اسرار خودی ہے، فارسی مثنوی 1915، رموز بے خودی فارسی میں 1918، پیام مشرق فارسی میں 1922، زبور عجم فارسی میں، جاوید نامہ فارسی میں 1933، پسچے باید کرد اقوام مشرق فارسی میں 1900۔ جاننا ضروری نہیں آپ لوگوں کو، بس ابتدائی 4 اشعار ہیں، وہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ ان کے مشہور اشعار دیکھتے ہیں۔ ان کے مشہور اشعار میں ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ رضا مطلب تم کیا چاہتے ہو۔ اس بادشاہ نہیں بولتا تھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مسجد تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ باغ بہشت زید مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یہ مشہور اشعار ان کے ہیں۔ اب ان کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہے فکر اقبال ہے خلیفہ عبدالحکیم کی 1977 عیسوی میں، اقبال اور عالمی ادب ہے پروفیسر عبدالمغنی کی 1982 عیسوی میں، اقبال اور مغربی مفکرین ہیں 1994 عیسوی میں، لکھنے والے ہیں جگن ناتھ آزاد۔ چوتھی کتاب ہے اقبال اور ان کا فلسفہ عالم السرور 1977 عیسوی میں، اقبال ایک مطالعہ کلیم الدین احمد 1979 عیسوی میں، اقبال کی 13 نظمیں اسلوب انصاری 1977 عیسوی میں، اقبال سب کے لیے فرمان فتح پوری 1978 عیسوی میں، اقبال شاعر و مفکر نور الحسن نقوی 1992 عیسوی میں۔ اس کے علاوہ ان کی مکمل داستان حیات ہے جس کو زندہ رود کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ زندہ رود ان کی بائیوگرافی یا آٹو بائیوگرافی کہہ سکتے ہیں ہم، اس کے خود نوشت یا مکمل سوانح ہے۔ یہ بھی کتاب آپ کی کام کے لائق ہے، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کتاب
آپ کی لائبریری کی زینت بھی ہونی چاہیے۔ تو اگلے اسباق میں ہم لوگ اگلے شاعر فیض احمد فیض کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ان کی مشہور نظموں کی تشریح کریں گے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔